اسٹیٹ پر رونق افروز مدرسہ الجامعۃ الرضویہ کے تلامذہ اور نقیب سید عامر صاحب، جن سے آپ ایک محرم الحرام سے لے کر اب تک اچھے انداز میں نقابت سماعت کر رہے ہیں، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، آواز بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، بس امام حسین کی محبت ہے کہ میں آپ کے روبرو ہوں، تو شائستگی کے ساتھ جہاں پر جو ہے وہیں پر بیٹھ جائیں، چند لمحہ برداشت کر لیں، پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اور یہ محفل ایک محرم الحرام سے سجائی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تمام اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ اخراجات آپ کے تعاون سے ہی پورے کیے جاتے ہیں۔ میں تقریر کے بعد کچھ دیر آپ سے روبرو ہوں گا، جو حضرات اس میں تعاون کرنا چاہیں وہ تعاون کریں اور امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جو بدرمیان میں بچے گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں، یہ بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کو خاموش کرائیں۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت کریں۔ عطا ہو۔ یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، 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 کیا بتاؤں 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 کیا حسین ہے۔ بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ وعدہ نبی کیا وفا، وعدہ نبی کیا وفا، ایسا با وفا حسین ہے، ایسا با وفا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے، کربلا
کر گیا ادا حسین ہے، میرا مقتدا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ اور شاعر کیا کہتے ہیں کہ جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے، واہ، جرت عزم سے جینے کا قرینہ دے دے، شعلہ عشق بنے جسم وہ سینہ دے دے، واہ سبحان اللہ، بعد میں دے مجھے سب عظمت و دولت یا رب، پہلے مجھے در سرکار مدینہ دے دے، زندہ باد، سچ ہے، در خواجہ پہ پہنچا دے، در غوث الورا دے دے، شہ کونین کی دہلیز تک یہ سلسلہ دے دے، لرز جاتے ہیں کفر و شرک بدعت نام سے جس کے، اسی کے نام پہ مر مٹنے کا مجھ کو حوصلہ دے دے، اسی کے نام پہ مر مٹنے کا مجھ کو حوصلہ دے دے۔ امام زین العابدین سے لے کر آج تک مورخین اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے شوق کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ مورخین نے اپنے اپنی ذوق کے مطابق کربلا کے حوالے سے روایتوں کو جمع کیا ہے۔ اگر ان تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو زندگی تمام ہو جائے لیکن روایات ختم نہ ہو۔ کربلا کی جنگ وہ عظیم جنگ ہے کہ اگر اس کو فلسفیانہ انداز میں بیان کیا جائے تو فلسفہ دم توڑ دے لیکن کربلا کا حق ادا نہ ہو۔ کربلا کی جنگ وہ عظیم جنگ ہے کہ اس کو منطقی انداز میں اگر بیان کیا جائے تو منطق دم توڑ دے لیکن کربلا کا حق ادا نہ ہو۔ کربلا کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کربلا کے اندر آپ کو ہر عنوان ملے گا۔ مثال کے طور پر کربلا کے اندر نماز بھی ہے، کربلا کے اندر ترک نماز بھی ہے، کربلا میں وفا بھی ہے، کربلا میں جفا کرنے کا عنوان بھی ہے، کربلا میں رشتے توڑنے کا عنوان بھی آپ کو ملے گا، کربلا میں رشتے جوڑنے کا عنوان بھی آپ کو ملے گا، کربلا میں زنان مصر کی بدکاریاں بھی آپ کو ملے گی، کربلا میں یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی آپ کو ملے گی، کربلا میں فرعون کا ظلم بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کربلا میں موسیٰ علیہ السلام کا صبر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کربلا میں قرآن کی تلاوت بھی آپ کو ملے گی، کربلا میں ترک قرآن بھی آپ کو ملے گا، کربلا میں صبر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، کربلا میں شراب پی کر کے عیاشیاں کرنا بھی آپ کو ملے گا۔ اگر میں آگے بڑھ کر کے کہوں تو کربلا میں نوح علیہ السلام کی شجاعت بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور کربلا میں نوح علیہ السلام کا صبر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کربلا کے میدان کے اندر آپ بہت ساری نمرود کی گندگی کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نارے نمرود میں چھلانگ لگائی تھی لیکن حضرت امام حسین نے یزید کے ظلم و ستم میں چھلانگ لگائی ہے۔ کربلا میں آپ کو ہر عنوان مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے آپ کی وہ آنکھیں ہونی چاہیے، آپ جو عنوان بھی کربلا میں ڈھونڈنا چاہیں وہ عنوان آپ کو کربلا کے اندر میسر آ جائے گا۔ کربلا کی جنگ اتنی عظیم جنگ ہے کہ اب بالفرض محال دنیا کو بچانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے کوئی مرد مجاہد پیدا نہ ہو تو تنہا حسین کا کربلا تحفظ اسلام کے لیے کافی ہے، اسلام کی بقا کے لیے کافی ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے کافی ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے وہ تاریخ ارکم کی ہے۔ آج کچھ خبیث آپ کو ایسے ملیں گے جو خباثت پھیلاتے ہوئے دکھائی دیں گے، یاد حسین کی نام کی محفلیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی زبان ایسی ہے کہ دل کی گندگی ان کی زبان پر آتی ہے۔ جہاں وہ صحابہ اکرام کی بارگاہ میں لان تان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو صحابہ اکرام کا نام لے کر کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں گستاخی کرتے دکھائی دیں گے۔ لیکن دیکھو صحابہ اکرام کے دل میں اہل بیت کی محبت کس قدر ہے، اہل بیت سے وہ کتنی محبت کر رہے ہیں اور کس طرح محبت کرنے کا درس
امت مسلمہ کو دے رہے ہیں۔ دہیہ قلبی کون نہیں جانتا، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، لیکن زمانے جاہلیت میں ابھی آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اسلام لانے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ حضرت دہیہ قلبی پر پڑی۔ اتنے حسین و جمیل، اتنے خوبصورت نوجوان ہیں کہ جب وہ نکلتے تھے راہوں سے تو عورتیں دروازے پر کھڑے ہو کر کے تکا کرتی تھی، کیا کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے، کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ وہی دہیہ قلبی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ کاش یہ ایمان لے آئے۔ اتنے خوبصورت نوجوان ہیں، یہ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے اگر ایمان نہ لائیں۔ اللہ کے رسول کا سوچنا تھا کہ صبح دہیہ قلبی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیجئے، لیکن ایک بات دل کو کھائی جا رہی ہے کہ آپ کا اللہ مجھے معاف نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر کے دہیہ قلبی زارو قطار روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دہیہ قلبی روتے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے فریاد کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، آپ کا اللہ مجھے معاف نہ کرے گا۔ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا ان کا گناہ تو پوچھ لیجئے کیا ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے دہیہ قلبی جس گناہ پر تم رو رہے ہو آخر اس گناہ کو بتا بھی دو کہ تم نے گناہ کیا کیا ہے۔ تو دہیہ قلبی کہتے ہیں میں 70 قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، یا رسول اللہ کیا آپ کا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ دہیہ قلبی زارو قطار روتے جا رہے ہیں۔ اسی وقت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہیں مژدہ سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اسلام لانے کے پہلے تھا، اب اسلام لانے کے بعد یہ غلطی کبھی نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اب بھی کیا بات ہے، دہیہ قلبی زارو قطار روتے جا رہے ہیں، چپ ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے دہیہ قلبی اب تو تم کو خوش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دیا ہے۔ لیکن دہیہ قلبی روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک اور بڑا گناہ ہوا ہے، آپ کا اللہ مجھے معاف نہ کرے گا۔ تو دہیہ قلبی جب انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آخر وہ گناہ کون سا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہ کرے گا؟ تو دہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بتاؤں، میں اپنی بیوی جو امید سے تھی میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تجارت پر جا رہا ہوں، دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا، اچھے انداز سے کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ یہ وصیت کر کے میں تجارت کے لیے نکل گیا، لیکن برسوں ہو گئے، جب میں تجارت سے واپس آیا میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے معصوم بچی کی آواز آتی ہے کہ کون دروازے پر ہے؟ تو میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ بچی نے اتنا سنا، سننے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے میں تو مالک کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر کے دروازہ کھولا، دہیہ قلبی کے پاؤں سے ان کی بیٹی چمٹ جاتی ہے اور چمٹنے کے بعد کہتی بابا آپ کا میں انتظار کر رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟ میں امی جان سے پوچھتی تھی ذرا یہ تو بتائیں کہ میرے بابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ اس لیے کہ مدینہ طیبہ کے، مکہ المکرمہ کے جب بچے اپنے باپ کے ساتھ کھیلتے تھے تو میں دل میں یہ تصور کیا کرتی تھی کہ کاش میرا باپ ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ یوں کھیلتی، میں بھی اس کے کاندھے پر سوار ہوتی، میں بھی اس کے ساتھ کھلونا لینے کے لیے جاتی، میں بھی اس کے ساتھ کپڑے لینے کے لیے جاتی، میں بھی اس کے ساتھ دعوتوں میں شریک ہوتی۔ بابا آپ یہ تو بتائیں آپ کہاں چلے گئے تھے؟ دہیہ قلبی کہتے ہیں میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، بڑی معصومیت سے میری بچی پوچھتی رہی لیکن میں نے اس کو دھکا دیا، وہ دائیں جانب گری، میں اپنی بیوی کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا ذرا یہ بتاؤ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جب بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا اور بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا، یہ بتاؤ تم نے میرے معاملات کے بغیر یہ کام کیوں کر لیا؟ اب قبیلے والے میرا گریبان پکڑیں گے کہ یہ اب دوسروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا اور جب اپنی بیٹی کی بات آئی تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، اس کی پرورش یوں کر رہا ہے۔ دہیہ قلبی کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں یہ تصور کر لیا، میں نے دل ہی دل میں یہ سوچ لیا کہ کوئی وقت ایسا ملے گا کہ جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہوگا تو میں اپنی بچی کو لے جاؤں گا اور لے جانے کے بعد اس کو قتل کر دوں گا۔ دہیہ قلبی کہتے ہیں میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، سوچنے کے بعد نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत अर्ज कर रहा था। दहिया कल्बी ये जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है, ईमान लाने का पहले का वाक़या है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे पाँव से चिमटी, मैंने धक्का दे दिया, एक ना सुनी। फिर उसके बाद मैं बीवी से जा कर के सवाल करता हूँ ये बेटी कैसे बच गई, मैंने तो तुमको नसीहत की थी कि इसको जिंदा दफन कर देना, उसके बाद भी तुमने इसको छोड़ दिया। दहिया कल्बी कहते हैं मैंने दिल में ये तसव्वुर कर लिया था कि जब मौका लगेगा तो इसको जिंदा दफन कर दूंगा। अब वक्त गुजरता गया, मेरी बेटी का आलम ये था कि जब मैं बाहर से आता तो मेरे पाँव को दबाने लगती, मेरे सर को दबाने लगती। देखते ही देखते उसकी मोहब्बत मेरे दिल में गालिब आ रही थी। लेकिन एक दिन रास्ते से जब मेरा गुजर हुआ तो एक शख्स मिला, उसने मुझे कहा, ऐ दहिया कल्बी, दूसरों की बेटियों को जिंदा दफन करता था, अपनी बेटी की परवरिश बड़ी मोहब्बत के साथ कर रहा है, ये तेरा कौन सा तरीका है। दहिया कल्बी कहते हैं जैसे ही उसने ये कहा, ये नश्तर की तरह जुमले मेरे दिल में जा कर के लगे और मैंने ठान लिया कि अब मैं बेटी को जिंदा नहीं रख सकता। मैं रात की तारीकी का इंतजार करता हूँ और अपनी बेटी को उठाया, उठाने के बाद उसके मुंह पर हाथ रखा कि कहीं मेरी बीवी जाग ना जाए, ये सोच करके बेटी के मुंह पर हाथ रखा और घर से निकला। रात की तारीकियों में मैं चलता रहा, जंगल जंगल भटकता रहा, यहाँ तक कि मेरे पाँव में कांटा चुभता। तो कांटा चुभने को देख करके मेरी बेटी कहती, बाबा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अगर आप मुझे दावत के लिए ले जा रहे हैं तो कतई मुझे ऐसी रोटी मंजूर नहीं है जिसके बुनियाद पर मेरे बाबा के पाँव छन्नी हो जाएं, जिसके बुनियाद पर मेरे बाबा के पाँव से खून निकल आए, मुझे कतई ऐसी रोटी मंजूर नहीं है, मैं आपके लिए साथ नहीं जा सकती, आप मुझे वापस ले सके। लेकिन दहिया कल्बी कहते हैं मैंने उस नन्ही सी बच्ची की एक ना सुनी, रात भर मैं भटकता रहा। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मैं एक जंगल में पहुंचा, एक चटियल मैदान है, मैदान में पहुंचने के बाद मैंने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और अपनी बेटी को वही छांव में बैठा दिया। मैं गड्ढा खोदते जा रहा हूँ, कब्र खोदता जा रहा हूँ, लेकिन इतनी शिद्दत की गर्मी है जिसकी बुनियाद पर मेरा पसीना बह रहा है। ये देख करके मेरी नन्ही शहजादी मेरे करीब आई और आकर के अपने छोटे से दुपट्टे से मेरे आंसू को पोंछने लगती है, मेरा जो पसीना बह रहा था उसको पोंछती है और कहती है, बाबा इतना परेशान क्यों हो रहे हो, इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हो। ऐसा खेल वो बच्ची ये समझ रही थी कि बाबा मुझे अपने साथ खेलने के लिए लेकर के आए हैं। बच्ची को क्या पता था कि मेरे बाबा मुझे दफन करने के लिए लाए हैं। बच्ची ने कहा, बाबा ऐसा खेल मुझे नहीं खेलना जिसमें मेरे बाबा का पसीना बह जाए। वो बच्ची नन्हे नन्हे हाथों से अपने छोटे से दुपट्टे से अपने बाबा की पेशानी से पसीना पोंछती जा रही है और बाबा को रोकती जा रही है कि बाबा ऐसा ना करें, देखिए कितनी शिद्दत की गर्मी है, कुछ देर तो आराम कर ले। लेकिन दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो मासूम सी बच्ची मुझसे फरियाद कर रही है कि बाबा रुक जाइए, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी, मैं उसके लिए कब्र खोदते जा रहा हूँ। ये सुन करके आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में अश्क जारी हो गया। सहाबा इकराम की अंजुमन थी, सहाबा इकराम जारो कतार ये सुन करके रो रहे हैं। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए दहिया कल्बी जरा आगे तो बता फिर क्या हुआ। दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बच्ची कहती, बाबा कुछ देर आप छांव में आराम कर ले, मैं आपकी मदद किए देती हूँ। फिर वो बच्ची आई, आने के बाद अपने नन्हे नन्हे हाथों से कब्र को खोदना शुरू किया और मेरे तरफ जब देखती है तो मुस्कुरा देती है, मानो उसकी सारी तकलीफ दूर हो गई। मेरे तरफ जब जब देखा तब तब मुस्कुरा दिया। बेटियां ऐसे ही होती हैं, 4 बेटे अगर आपके हैं, आप घर काम से लौटे, लेकिन अगर राह में कोई खड़ा मिलेगा तो वो आपकी बेटी खड़ी मिलेगी कि मेरा बाबा भूखा प्यासा आ रहा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर दिया जाए, इसके लिए खाने का इंतजाम कर दिया जाए, इसके लिए दूसरे कपड़ों का इंतजाम कर दिया जाए। बेटियां इतनी मोहब्बत अपने बाबा से करती हैं। अगर 4 बेटे हैं, मुझे बताओ कौन सा बेटा आपके लिए राहों में खड़े रहता है कि मेरा बाबा आ रहा होगा तो उसकी खिदमत करना है। ये बेटियां हैं जो अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत कर रही हैं। ये बहनें होती हैं जो अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं कि मेरा भाई आ रहा होगा तो उसको खाना गर्म करके देना है, उसके लिए सारे इंतजामात करना है। जो अपनी बहनों को दूर रखे हुए हैं वो ये सबक यहाँ से लेकर के जाएं कि लंगर बाद में करें, लेकिन अपने पहले बहनों को अपने घर ला करके रखें, अपने बहनों को पहले खिलाएं, लंगर हुसैनी बाद में करें। जब इस तरह से आप करेंगे तो वो लंगर भी इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल
قبول ہوگا۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے باپ سے اتنی محبت کر رہی ہیں۔ اگر آپ پردیش جا رہے ہوتے ہیں، یہ بیٹیاں راہوں میں کھڑی ہوتی ہیں کہ میرے بابا آپ جا رہے ہیں، میں آپ سے کپڑے کا مطالبہ نہیں کرتی، میں آپ کے لیے کھیل و کود کے سامان کا مطالبہ نہیں کرتی، مطالبہ یہی ہے کہ بابا یہ بتا کر کے جائیں کہ پردیش جا رہے ہیں، واپس کب لوٹیں گے، اس لیے کہ آپ کی یاد مجھے بے قرار کرے گی، مجھے مضطرب کرے گی، یہ تو بتا کر کے جائیں کہ پردیش سے واپسی آپ کی کب ہوگی۔ اور جب پردیش جانے کے بعد آپ کی بیٹی آپ کے پاس فون لگا کر کے کہہ دے کہ بابا آپ کے بنا میرا دل نہیں لگتا، آپ کے بنا میں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہوں، تو مجھے بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو، کیا آپ بے چین و بے قرار نہیں ہوتے؟ آپ کا دل نہیں کرتا کہ کاش میرے پر لگ جائیں اور میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں، اپنی بیٹی کو کچھ دیر دیکھ لوں، اپنی بیٹی کو کچھ دیر گفتگو کر لوں؟ وہ ننھی سی شہزادی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ہی قبر کھود رہی ہے اور بابا سے کہہ رہی بابا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی مدد کیے دیتی ہوں۔ یہ سن کر کے اللہ کے رسول زاروں قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی اللہ کے رسول کو دیکھ کر کے زاروں قطار روتے ہیں۔ مسجد نبی کی در و دیوار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس درد کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ دہیہ قلبی سناتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول روتے جا رہے ہیں۔ روتے روتے دہیہ قلبی کی ہچکی بن جاتی ہے، الفاظ اب زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے دہیہ قلبی کے نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب قبر پوری کھد گئی تو میں نے بیٹی کو اس میں اتار دیا، بیٹی اب بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ بابا میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب میں نے مٹی کو جب ڈالنا شروع کیا تو مٹی چونکہ گرم تھی، تپی ہوئی تھی، جب بیٹی اس کے جسم سے جا کر کے مٹی لگتی ہے تو بیٹی کہتی ہے بابا یہ مٹی تو بڑی گرم ہے، مجھے ایسا کھیل نہیں کھیلنا، مجھے قبر سے باہر نکال لے، مجھے اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ دہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس بچی کی ایک نہ سنی، میں مٹی ڈالتے جا رہا ہوں، وہ مٹی ڈالتا جا رہا ہوں، وہ گڑ گڑا کر کے کہتی جا رہی ہے بابا اگر آپ کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے تو کبھی زندگی آپ کو اپنا چہرہ نہ دکھاؤں گی، کبھی زندگی آپ کے سامنے آنے کی کوشش نہ کروں گی، لہذا مجھے باہر نکال لیں، یہ مٹی مجھے بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ دہیہ قلبی روتے جا رہے ہیں زاروں قطار اور کہتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ اس بیٹی کی میں نے ایک نہ سنی جو گڑ گڑا کر کے میری بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی کہ بابا مجھے باہر نکال لیں، یہ مٹی بڑی تکلیف دے رہی ہے، میں کپڑے کا مطالبہ نہ کروں گی، میں کسی دعوت میں جانے کا مطالبہ نہ کروں گی، آخر میری غلطی تو بتا دے جس کی بنیاد پر مجھے زندہ دفن کیا جا رہا ہے، آخر میری غلطی کیا ہے وہ غلطی تو بتا دے۔ دہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نہ سنی، یہاں تک کہ پوری مٹی اس کے اوپر ڈال دی، وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے یا اللہ تو آخری نبی کب بھیجے گا، تو آخری نبی کب بھیجے گا، اس لیے کہ بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں۔ نعرے دھن لنگن نہ بٹوائیں بھائی۔ ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں، پڑھیں باوا سے بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے درمیان آپ کے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف صاحب مفتی شہر کانپور کی آمد ہو چکی ہے، جن سے شاندار خطاب ابھی آپ کو سماعت کرنا ہے، بس 10-15 منٹ اور سماعت کر لیں پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ تو دہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس بچی کی ایک نہ سنی، وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہی تھی یا اللہ تو آخری نبی کب بھیجے گا، بیٹی زندہ دفن ہو رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں قطار روتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم یہ دیکھ کر کے حضرت دہیہ قلبی سے فرماتے ہیں اے دہیہ قلبی رک جا، اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درد نہیں دیکھا جاتا، ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دہیہ قلبی وہ بیٹی کی داستان پھر سنا دے جو میرے انتظار میں اس دنیا سے چلی گئی۔ دہیہ قلبی پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ سناتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، اسی وقت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہیں مجدہ سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا ہے، یہ ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دہیہ قلبی خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اب ان کے آنے کا انداز دیکھو۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، آپ کچھ بدبخت آپ کو ایسے بھی ملیں گے
جو صحابہ کرام کا نام لے کر کے اہل بیت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا کبھی اہل بیت کا نام لے کر کے صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، دیکھو صحابہ کرام کے دل میں ان آقاؤں کی کتنی محبت ہے، کتنا پیار کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ یہ سنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے تو امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنے کاندھے پر بیٹھا کر کے گھمایا کرتے تھے، کبھی اپنی گود میں بیٹھا کر کے پیار کیا کرتے تھے، کبھی اپنا لب مبارک حضرت امام حسین کو چسایا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بارہا سنا، لیکن کبھی یہ سماعت کیا جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت حضرت امام حسین کی عمر 6 سال کی تھی۔ اب اس کے بعد کا انداز دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیسے ان آقاؤں سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح سے امام حسین کو اپنے کاندھے میں لے کر کے مدینہ طیبہ کی گلیوں کے چکر لگایا کرتے تھے، اب حضرت ابو بکر صدیق کا انداز دیکھو، اپنے کاندھے پر حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ امام حسین کی عمر 6 سال ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے یہ انداز آپ کا بڑا نرالا ہے، تو فرماتے کیا تم نہیں جانتے یہی تو مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ تھا، میں بس اس طریقے پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام ان آقاؤں سے کتنی محبت کر رہے ہیں، لیکن کچھ بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ اکرام کا نام لے کر کے اہل بیت کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن دیکھو صحابہ اکرام کے دل میں کتنی محبت ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کی شان دیکھو، سیدنا عمر فاروق اعظم کی ملاقات حضرت امام حسین سے ہوئی، اس وقت 17 یا 18 سال کی عمر امام حسین کی تھی۔ فرماتے ہیں، اے امام حسین یہ بتاؤ تم کبھی ملاقات کے لیے نہیں آتے، کبھی تم ملنے کے لیے نہیں آتے، میں تم کو جب جب دیکھتا ہوں تو میرے دل کو قرار آ جاتا ہے، میرے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، تم مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے امیر المومنین ایک مرتبہ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، لیکن میں نے دروازے پر کیا پایا کہ آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ چند لوگوں سے اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے صاحبزادے سے پوچھا، یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دوسرے خلیفہ ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم، ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کے صاحبزادے ہیں عمر فاروق اعظم کے، وہ کہتے ہیں کہ بابا جان ابھی چند دیر اپنے اہم لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، میں بھی باہر انتظار میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ سن کر کے حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، اتنا سننا تھا عمر فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، عمر فاروق اعظم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، جن سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے تھے، اب ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے سر کا امامہ اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد کہتے ہیں، اے نواسے رسول یہ جو امامہ میرے سر پر دیکھ رہے ہو، جو 3 بر اعظموں کو میں نے ایک قطار میں کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ کے نانا جان کے قدموں کی برکت ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ اجازت تو میرے بیٹے کے لیے نہیں تھی، لیکن آپ تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہی تو ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کبھی بھی آ جاتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ عمر فاروق اعظم کون ہوتا ہے جو آپ کو روکے؟ آپ کے نانا کے قدموں کی برکت سے آج میں نے بر صغیر کو 3 بر اعظموں کو ایک قطار میں لگا دیا ہے، ورنہ عمر فاروق اعظم کا حال تو یہ تھا کہ جب میرے بابا نے کہا کہ 3 اونٹوں کو ایک قطار میں لگا دو تو میں پہلا اونٹ لے کر کے آیا، جب دوسرے کو لے کر کے آیا تو پہلا بھاگ گیا، جب دوسرے کو لا کر کے کھڑا کیا، تیسرے کو لینے گیا تو دوسرا بھاگ گیا، میں 3 اونٹ کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، تو میرے باپ نے میرے سینے پر مکہ مار کر کے کہا، او خطاب کے بیٹے عمر تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ تو اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دے۔ اس وقت تک میرے دل میں یہ آیا کہ میں 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ کے نانا کے قدموں سے وابستہ ہوا تو میں نے 3 بر اعظموں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ یہ آپ کے نانا جان کے قدموں کی برکت ہے، ورنہ میری تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عمر فاروق اعظم کی زندگی بتا رہی ہے کہ اگر کل بھی عروج مسلمانوں کو ملا تھا تو نبی کے قدموں میں وابستہ ہونے کی بنیاد
پر ملا تھا آج بھی عروج مل سکتا ہے تو نبی کے قدموں میں وابستہ ہونے کی بنیاد پر مل سکتا ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت فاضل بریلوی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شان سے عرض کرتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ صحابہ اکرام ہیں، ان آقاؤں سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ مولائی جو مولا علی کا نام لے کر کے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی صدیق اکبر کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں، کبھی عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں۔ دیکھو یہ صحابہ اکرام ان اہل بیت سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ یہی عمر فاروق اعظم ہیں جن کے تعلق سے حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم سے جب بھی میری ملاقات ہوتی تو امام عمر فاروق اعظم مجھ سے بڑھ کر کے سلام کر لیا کرتے تھے۔ میں نے یہ دل میں خواہش کی کہ ایک مرتبہ تو میں پہل کروں گا، میں پہلے سلام کروں گا، لیکن مجھے کبھی موقع میسر نہ آیا۔ جب بھی عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی وہ فوراً بڑھ کر کے سلام کر لیتے۔ ایک مرتبہ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ چلو مسجد نبی کے صحن میں چھپ جاتے ہیں، عمر فاروق اعظم سامنے سے آ رہے ہیں، پہلے میں نکل کر کے ان سے سلام کر لوں گا۔ یہ خواہش لے کر کے مسجد نبی کے ایک صحن میں کھڑا ہو گیا۔ عمر فاروق اعظم سامنے سے آ رہے ہیں، آنے کے بعد جب قریب ہوئے تو پہلے بڑھ کر کے سلام کر لیتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ عمر فاروق اعظم نے مجھ سے سلام کر لیا تو میں دل ہی دل میں حیرت سے یہ سوچنے لگا۔ میں نے عمر فاروق اعظم سے پوچھا کہ یہ بتائیں آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ میں تو صحن میں چھپا تھا اور دل میں یہ خواہش تھی کہ پہلے آج میں سلام کروں گا، لیکن آپ نے پہلے مجھ سے کیسے سلام کر لیا؟ اب عمر فاروق اعظم کا جملہ سنو، اگر واقعی میں نبی کا عشق دل میں ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس جملے پر آپ خاموش نہ رہیں گے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ کو آپ کے نانا جان کی خوشبو سے پہچان لیا ہے۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ دیکھو کتنی محبت کر رہے ہیں ان آقاؤں سے جو اپنے آپ کو مولائی کہہ کر کے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں لان تان کر رہے ہیں۔ ایسوں سے اپنے آپ کے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ آپ کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور آپ کو پتہ نہ چلے گا۔ آج کچھ خبیث مولائی ایسے آپ کو ملیں گے جو مولا علی کا نام لے کر کے حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں لان تان کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو اس کی کس نے حق دے دیا کہ تم ان آقاؤں کی بارگاہ میں گستاخی کرو؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے چچا اور باپ کے درمیان لڑائی ہو جائے تو کیا باپ کی محبت میں آپ چچا پر ہاتھ اٹھا دیں گے یا چچا کی محبت پر آپ باپ پر ہاتھ اٹھا دیں گے؟ تو یہ بدبخت کہیں گے نہیں وہ میرے چچا وہ میرے باپ ہیں، وہ ہمارے سے بڑے ہیں، ہم ان پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب چچا اور باپ کے درمیان بولنا گستاخی ہے تو وہ تو اتنے بڑے ہیں، ان کی بارگاہ میں بولنا کیا گستاخی نہیں ہوگی؟ حضرت امیر معاویہ اور مولا کائنات کے درمیان جو آپسی معاملات ہیں وہ یہ جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی نظم ہے اور ناؤ ہے۔ یاد حسین، عظمت صحابہ، عظمت امیر معاویہ، آ رہی تکبیر، خاندان رسول، نواز رسول، جانت حضور یاد ملت، آ رہی تکبیر، آ رہی رسالت۔ بہت اچھا، زندہ باد۔ اس محفل میں آئے ہو تو یہاں آنے کا حق بھی ادا کرو۔ یہ رسمی طور پر ہر سال جو سنتے ہو کربلا کا واقعہ، اس کو رسمی طور پر نہ سنو بلکہ اس کے پیچھے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو۔ رسومات کے بندھن سے ہٹ کر کے اس کے پیچھے کے امتحان کو جاننے کی کوشش کرو۔
ہر سال 10 دن سنیں گے، سننے کے بعد پھر درگزر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ امام حسین نے نمازیں ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے اپنا پورا کنبہ قربان کر دیا، جس کو آج بستروں پر آپ ترک کر دیتے ہیں۔ یہ یاد حسین میں آپ آئے ہیں، بے شک لنگر کھا کے جائیے، لیکن جو بیان ہو اس پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کریے، تب ان محفلوں کا مقصد حل ہوگا، تب یہ محفلیں قابل قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے بھی جس قدر اس محفل میں حصہ لیا تمام کچھ جاننے والا ہے، تمام کی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ اور چندے کے لیے اب شمشل بھائی آپ کے سامنے ہوں گے، خصوصی طور پر تعاون کریں تاکہ یہ جلسہ اسی طرح ہر سال عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہوتے رہے۔ تعاون کی بڑی کمی ہے تو آپ ان کی آواز پر لبیک کریں، اور شروعات میں ہی کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ